بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کہہ دی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے۔ ایسا طنز شاید ہی کسی وزیر اعظم کے بارے میں کیا گیا ہو، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایسی لاپرواہی دکھائی ہے۔ اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے جو اس وقت پلان اے بی سی فیل ہوتا چلا جا رہا ہے اس پر ہم نے پہلے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے پلان اے تھا کہ 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں، اس سے پہلے 4 نومبر کو قانون سازیاں کی گئیں کہ اگر ٹرمپ جیت جائے تو ہمارے پاس کوئی اپنے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ایسی باتیں ہوں کہ جی یہ سسٹم چلتا رہے، یہ نظام چلتا رہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ ٹرمپ جیت گیا۔ اس کے بعد پھر پلان بی بنایا گیا۔ اس میں کیا تھا کہ بھاگے بھاگے سب جا رہے تھے، شہباز شریف سمیت دیگر اہم شخصیات بھی جا رہی تھیں محمد بن سلمان کے پاس کہ جی ٹرمپ تو جیت گیا ہے، تو اب جاتے ہیں محمد بن سلمان کے پاس، ٹرمپ ان کے دوست ہے، ان کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کیونکہ شکوک و شبہات تو تھے کہ ٹرمپ آگے پتہ نہیں کیا کرے گا، تو اس سے بھی ہم تعلقات بنا لیں جس طرح کے بائیڈن کے ساتھ تھے کہ جی یہاں رجیم چینج ہوا، جو بھی ہوا سارا کچھ ہو جائے۔ لیکن وہاں بھی کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی، وہ پلان بی وہ بھی فیل ہو گیا ہے۔ پلان اے تو یہ تھا نا کہ ایسی قانون سازی کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں کہے گا، نہیں جناب۔ اب رچرڈ گرنیل نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد تو اب کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ جی اگر وہاں سے کوئی فون کال آ گئی، چاہے وہاں سے آئی چاہے IMF کے تھرو آئی، کچھ بھی ہوا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی سخت نہیں ہے۔ تو اب پلان سی ہے۔ پلان سی اب کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بڑے اچھے صحافی ہیں فہیم اختر صاحب، ہمارے دوست، انہوں نے اس کی تفصیل اپنے ویلاگ میں بیان کیا ہے، ABC پلان کی بھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو رچرڈ گرنیل بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، ایسے جیسے انہوں نے اپنا مین مقصد یہ بنا لیا ہے۔ ایلچی بننے کے بعد، ٹرمپ کے ایلچی بننے کے بعد وہ بار بار سب سے زیادہ ٹویٹ، سب سے زیادہ بیان کہیں، اب تو ٹویٹر ہی ایکس ہی جو ہے وہ سب سے بڑا یہ کہنا چاہیے کہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر پریس ریلیز آ جاتی ہے، جس طرح آفیشیل نوٹس آتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بین ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے شہباز شریف سے لے کر دیگر لوگ بھی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی دینی ہوتی ہے، کوئی بتانا ہوتا ہے تو ٹویٹر اور ایکس کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اب رچرڈ گرنیل اگر یہ بات ایک دفعہ کرتا، 2 دفعہ کرتا، 3 دفعہ کرتا تو اچھا جی چلو اس کی ذاتی رائے تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب بار بار آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ خالی رچرڈ گرنیل نہیں ہے، یہ وہ جو رچرڈ گرنیل تو اب گرنیڈ ہی بن گیا ہوا ہے، یہ اصل میں پیچھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے۔ ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، بس ٹھیک ہے ایک آدھا تم نے کر لی اپنی رائے کا، تم نے تو اس کو ایک ایسے جیسے مقصد ہی بنا لیا ہے۔ تو لہٰذا اب ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب یہ تو انہوں نے سوچ رکھا ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے، پاکستانی ڈائسپورا سے، اوورسیز پاکستانی سے، اب ان کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو آفیشلز ہیں یہاں کرتا دھرتا ہیں، سارے بڑے ہیں، وہ اب اپنی میٹنگز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ہم یہ پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہاں تو یہ تھا کہ ہم اس کا پریشر نہیں برداشت کر سکے ڈونلڈ لو کا، تو ان کا کس طرح کریں گے؟ تو لہٰذا اب پلان سی شروع ہوا۔ پلان سی یہ کہ جی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سیٹل کی جائیں۔ اب اس پر ظاہرہ کے سوال بنتا ہے کہ جی یہ اچھے مذاکرات ہیں یا یہ اچھا عمران خان کی پوزیشن سٹرونگ ہے کہ اس کے بندوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے خلاف کیس بنائے جا رہے ہیں، اس کو لمبا اندر رکھنے کا پلان ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سب سامنے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی ٹرمز کم اور ہماری ٹرمز پر زیادہ مذاکرات کرے اور ہماری باتیں وہ زیادہ مانے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، سزائیں دینا، نئے کیسز بنانا، ان میں جلدی جلدی سزا ہو جائے یا کچھ کر لیں۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ شاید یہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شاید جنوری میں جا کر سزا ہو، جبکہ عدالت کہہ چکی ہے کہ پیر کو سزا دینی ہے، مگر آگے جا کر ہو کہ اتنے میں نیگوشیٹ کر لیا جائے۔ مگر اب اگلی خبر جو ہم نے اس موضوع پر آخری بات کہنی ہے وہ یہ کہ عمران خان پھر بھی ڈیل کے یعنی موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کا عمران خان کو اندازہ ہے کہ IMF یا دیگر ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیا ہوا ہے، اوورسیز پاکستانی کتنے اہم ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں،
اور ان کا کیا کردار ہے. تو لہٰذا اب یہ پلان سی بھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب پلان سی بھی فیل ہوگا تو تختہ تو الٹنے جا رہا ہے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ چند ہفتوں یا 2-3 ماہ کی گیم نظر آ رہی ہے. جنوری سے پہلے ہی کھڑاک ہونے لگ گئے ہیں جج گرنیل کی طرف سے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو حلف اٹھانے کے بعد آپ سوچیے کیا ہوگا فروری مارچ، اور اس میں اگر یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی تو پھر تو کہانی ختم ہے. بقول فہیم اختر کے کہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ جی عمران خان کو یہ قائل کیا جائے کہ جی آپ فلاں کو نہیں نکالیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا جیو سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے، جیو سے، جنگ گروپ سے، کہ جی اگر سسٹم کو چلنے دیں عمران خان تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کو بنی گالہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، پشاور شفٹ کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو چلنے دیں. سسٹم سے مراد کیا ہے؟ سسٹم سے مراد جمہوریت نہیں ہے، سسٹم سے مراد ہے کچھ اہم جگہوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، یہ اصل مراد ہے. کوئی شہباز شریف کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کیا آئے گا جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ جی بلاول شہباز جاتے ہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل وہ یہ ہے کہ جی کنٹینیو کسی طرح سے رہے گی، نیشنل گورنمنٹ میں مان جائے، کچھ مان جائے. تو عمران خان وہاں بھی نہیں مان رہے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ پھر پریشر کس طرح سے ہوگا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ عمران خان ڈیل کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے، حکومت غیر سنجیدہ ہے، سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے. جی تو جناب، اب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پہلے تو اوورسیز پاکستانی جن کا بہت زیادہ پریشر بن گیا اس حکومت پر، ان کی طرف تحریک انصاف کی اپیل ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کس طرح سے بڑھا جاتا ہے، وہ ایک بڑا پریشر کریٹ کرے گا اس حکومت پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے 9 مئی واقعات پر مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1-2 دن میں ہوں گے. لیکن یہ پھر ایک دفعہ میں عرض کر دوں کہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ سے 2-3 دن یا 2-3 پیشیوں میں بہت سی سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی سزا پہلے ہی کاٹ چکے ہیں، یہ بھی ہے، اور زیادہ عرصہ یہ سزائیں ٹھہر نہیں سکیں گی جو بھی یہ کچھ ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اب عدالتیں بھی ان سے چونکہ مینج اس طرح نہیں ہوئی، جب سے یہ ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا اس وقت سے لے کر اس کے بعد بھی بڑی کوشش کی گئی. اب اس کا ایک اور آپ پہلو دیکھیے، افسر کو ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم، قابل وزیر اعظم. یہ طنز کیا ہے شہباز شریف پر کہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں. قابل وزیر اعظم کی لاپرواہی حیران کن، اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ کھری کھری سنائی ہے شہباز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اسحاق نے. وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی نہ دینے کا سینٹرل سلیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. عدالت نے لکھا ہمارے لیے بات حیران کن ہے کہ قابل وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسے کیسے ہونے دے سکتے ہیں. وہ اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور ان حالات میں اپنی بیوروکریسی سے حکومت کی خدمت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پٹیشنر محمد طاہر حسن کی درخواست منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں پٹیشنر کو سپر سیڈ کر کے کم مارکس والے افسر کو پروموٹ کرنے کا سینٹرل سلیکشن بورڈ کا 1 اگست 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا، اور سینٹرل سلیکشن بورڈ کو آئندہ میٹنگ میں سول سرونٹس پروموشن رولز کے تحت محمد طاہر حسن کی ترقی کو زیر غور لانے کی ہدایت کی. عدالت کا کہنا تھا کہ بورڈ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کی پرواہ نہ کرے جس میں افسر کو محکمانہ سطح پر اپنے دفاع کا موقع ہی نہ ملا. عدالت نے لکھا پٹیشنر کے مطابق 1994 سے 2022 تک شاندار کیریئر رہا، اور ان کے سیکرٹری نے پروموشن کی سفارش کی. انٹیلیجنس رپورٹس میں پٹیشنر کی ساکھ پر سوال اٹھایا، اسی بنیاد پر کم مارکس والے کو پروموشن کے لیے پٹیشنر پر ترجیح دی گئی. عدالت نے آبزرویشن دی کہ انٹیلیجنس رپورٹس میں ثبوت فراہم کر کے اس کے مصدقہ ہونے کے بجائے رپورٹڈلی کا لفظ لکھا گیا. رپورٹڈلی کہ کہا جاتا ہے، سنا ہے، کہتے ہیں، رپورٹ ہوا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کو کس طرح اکٹھا کیا گیا تھا، کسی انٹیلیجنس افسر نے دفتر میں بیٹھ کر فون کالز کر کے یا انٹیلیجنس کے مستعد کام کے ذریعے ڈیٹا جمع کیا. کسی الزام پر دفاع کا موقع نہ دینا بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. ویسے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو جج عمران خان کو سزائیں سنائے گا ہمایوں دلاور کی طرح اور دیگر ججز کی طرح، اس کو ہائی کورٹ بھیجنے کی کوشش ہوگی. لیکن ہوگا کیا، جب ان کو ہائی کورٹ بھیج دیں گے جو رہ جائیں گے وہ نہیں سوچیں گے کہ یار پھر ہم انصاف ہی کر دیں، اب جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے ہائی کورٹ، تو ہم انصاف ہی کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ رہے گا. جتنا مرضی کر دیں کہ جی جو اس سسٹم کے تحت چلے گا،
جو اس حکومت کے ساتھ چلے گا اب ہم نے عدالت کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اس کو ہم کر دیں گے، جو افسر اس طرح سے ہمارے ساتھ چلے گا اس کو ہم آگے کر دیں گے، جو افسر انصاف پر چلے گا اس کو ہم پیچھے کر دیں گے، اس کی ترقی نہیں کریں گے، یہ حربے چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب تو ان کے ویسے ہی دن کم رہ گئے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور باقی اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو فہیم اختر صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، کئی پلیٹ فارمز پر ان کو بلایا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ پوری یہ خبر لے آئے ہیں کہ ان کا تختہ تو اب اٹھنے والا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ یہ حکومت، ان کے سپورٹرز کا بھی تختہ الٹنے والا ہے، اس لیے یہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے، اور یہ آپ کو چند ہفتے میں نظر آ جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو سعودی عرب بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ رچرڈ گرنیل کو قابو کرنا فلاں، یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سیکٹری کے لیول کا، یعنی ان کے وزیر خارجہ کے لیول کا آدمی اس طرح سے پاکستان کے بارے میں اور یہاں جو رجیم بیٹھی ہے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہا ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے، وہاں سے جب بھی کوئی فون کال آئی ہے، وہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک فون کال آنی ہے اور وہ اس کی ایک کاپی سعودی عرب، ریاض اور دبئی میں، UAE میں بھی جانی ہے، تو وہ صورتحال اب آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔